السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعترتہ واولیاء امتہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتشريفا وتحريما وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. محترم و مکرم سامعین کرام و ناظرین حضرات، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہم گنہگاروں کو اپنے حبیب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا ہم سبوں کو فخر عظیم عنایت فرمایا، اور اس پرآش و پرفتن دور میں اس کے اپنے خاص شہید تھے اہل بیت اطہار سے سادات کرام، مشائخین اعظام، علماء اہل سنت، جن کی نسبت صحبت و تربیت سے ہم سب کو مالا مال کیا، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ان کے سائے کو ہمارے سروں پر تاجر سلامت رکھے، آمین۔ آئیے بزرگوں، ہم آج جس عنوان کے مناسبت سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ ہے اہل بیت اطہار کی محبت، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ائمہ مجتہدین کس انداز سے کیا ہے، ان کے جو محبت کرنے کا انداز رہا ہے کتنا نرالا کی محبتوں کا انداز ہے۔ ہم ایک ایک کر کے حوالے کے ساتھ بیان کریں گے، اور الحمدللہ اب تک ہم جو محافل ان عنوانات کے ساتھ کہنے سننے سے ہم استفادہ کیے، ان محافل میں بھی الحمدللہ محنت اور مشقت اور کوشش تو یہی کی گئی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور احادیث طیبہ میں جن عنوانات کو بیان فرمایا ان دلائل کے ساتھ ہم نے گفتگو کی۔ اب آئیے صحابہ کرام اور ائمہ کا اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین سے حد درجہ تعظیم اور محبت جو کیا کرتے تھے اس کو ہم بیان کریں گے۔ سب سے پہلے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہم بیان کریں گے کہ آپ ان سے شدید محبت فرماتے اہل بیت اطہار سے، اور ان کی خدمت میں کثرت سے تعظیم بجا لاتے، وہ ان سے محبت کرتے اور ہر وقت ان سے جڑے رہتے، جیسا کہ بخاری مسلم شریف میں
ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ وہ کہا کرتے تھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار یعنی اہل بیت اطہار مجھے اپنے قرابت داروں سے صلہ رحمی کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اب ذرا حدیث کے الفاظ غور کرنا، والذی نفسی بیدہ لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی۔ اب ذرا یہ غور فرمائیے آپ، یہ امام بخاری امام مسلم دونوں کا متفقہ حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے سنایا، اور ان کے متعلق وصیت بھی فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ صحیح البخاری میں ہے، حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ان سے مروی ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کرو، یعنی ان کے بارے میں تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی حفاظت کرو اور ان اہل بیت کو اذیت نہ پہنچاؤ اور نہ ان سے برا سلوک کرو۔ کہا گیا کہ اس کا معنی یہ بھی ہے کہ تم ان کے اجسام، ان کے جسم پاک جسموں کو اور ان کے خون میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا تصور کرو، کیونکہ جز حصہ کل سے ہوتا ہے، جہاں مکمل ہوتا ہے وہیں سے یہ حصہ ہوتا ہے، سے امام بخاری نے روایت کی۔ اب دیکھیے اسی طرح حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے شدید محبت کرتے اور غائب درجے ان کی تعظیم فرماتے تھے۔ جب لوگ قحط میں مبتلا ہو گئے، جب بھی مبتلا ہوتے تو وہ ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کیا کرتے تھے۔ صحیح البخاری اور دیگر کتابوں میں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے مروی کہ جب لوگ قحط میں مبتلا ہوتے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے بارش کی دعا فرمایا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں یوں عرض کرتے، حدیث کے الفاظ ہے کہ اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا وانا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقنا قال فیسقون۔ دیکھیے آپ کہ اے اللہ، دعا کیا کر رہے ہیں، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان کو وسیلہ بناتے ہیں، جب وسیلہ بنایا کرتے تھے تو ہم پر بارش برسا دیتا تھا، آج ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان کو وسیلہ بناتے ہیں تو ہم پر بارش برسا۔ راوی نے بیان کیا چنانچہ ان پر بارش برسا دی جاتی۔ دیکھیے آپ، اسے امام بخاری نے بھی روایت کی، ابن خزیمہ اور ابن حبان اور امام طبرانی نے بھی روایت کی۔ اب دیکھیے امام ابن عساکر نے اپنی سند سے دمشق کی تاریخ میں ابن شہاب سے، تاریخ دمشق میں ابن شہاب سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے دور حکومت میں یہ معمول تھا کہ جب ان دونوں میں سے کوئی صاحب بھی، یعنی حضرت ابو بکر یا حضرت عمر، حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے راستے میں ملتے اور وہ سواری پر ہوتے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے تعظیم کے خاطر اپنی سواری سے نیچے اتر آتے اور اس سواری کے آگے اس کی لگام پکڑ کر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ چلتے، یہاں تک کہ انہیں ان کے گھر یا نشست گاہ تک چھوڑتے اور پھر ان سے جدا ہوتے۔
امام ابن عبد البر نے الاستیعاب میں روایت کیا ہے، امام ابن عبد البر کہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ جب بھی حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کے پاس سے گزرتے اور وہ دونوں سواری پر ہوتے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے گزرنے تک ان کی تعظیم کی خاطر وہ سواری سے نیچے اتر آتے اور کہتے یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل تعظیم چچا ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بے انتہا تعظیم فرمایا کرتے تھے۔ حافظ مناوی نے فیض القدیر میں کہا۔ اب دیکھیے ایک اور روایت حضرت عبداللہ بن مبارک ان سے روایت ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ادباً ان کے رکاب کو تھام لیا۔ انہوں نے کہا اے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ایسا نہ کیجئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ہمیں اپنے علماء کے ساتھ ایسے ہی حسن ادب کا حکم دیا گیا ہے۔ اس پر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے ان کا ہاتھ کو چوم لیا، ان کے ہاتھ کو چوم لیا اور کہا ہمیں بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ اس طرح سے ادب اور محبت کا معاملہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسے امام ابن عبد البر نے روایت کیا اور ابن کثیر نے ان کی تائید بھی کی۔ دیکھیے آپ ہاتھ چوم رہے ہیں، کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی جمیع صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ تعظیم، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ تعظیم، محبت، اکرام اور تعریف کا یہی حال تھا۔ وہ ان سے محبت کرتے، ان کی عزت کرتے، ان کی تعظیم بجا لاتے اور اپنے اہل و عیال اور اپنے تمام خاندانوں حتیٰ کہ اپنی جانوں پر انہیں مقدم رکھتے تھے۔ وہ اس عمل سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت کا اظہار کر رہے ہوتے، وہ دوسروں کو بھی اس عمل کی ترغیب دیتے اور انہیں اس کی وصیت بھی فرماتے اور وصیت میں تاکید بھی فرماتے تھے۔ اندازہ لگائیے آپ کس طرح حضرت سیدنا ابو بکر، حضرت سیدنا عمر، حضرت سیدنا عثمان اور دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اہل بیت اطہار کی تعظیم و تکریم فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن محبت کرنا سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے، اور جو اس پر انتقال کر گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اسی امام دیلمی نے روایت کیا۔ الفاظ کیا دیکھیے آپ، عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال حب آل محمد یوما خیر من عبادت سنۃ ومن مات علیہ دخل الجنہ۔ فقیہ ابو اللیث السمرقندی نے تنبیہ الغافلین میں اپنی سند جریر سے الاعمش اور عطیہ العفی کے طریق سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے عطیہ میری وصیت یاد رکھنا، کیونکہ میں تمہیں اپنے اس سفر کے علاوہ اپنا ہم نشین نہیں دیکھتا، کہ تم آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہنے والوں سے محبت کرنا، محبان اہل بیت سے، محبان آل محبت سے محبت کرنا، اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے والوں سے بغض رکھنا، اگرچہ وہ کثرت سے روزے رکھنے والے اور شب زندہ دار ہو، یعنی رات کو وہ جاگنے والے ہی کیوں نہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پاس اہل بیت میں سے جب کوئی بھی آتا، خواہ وہ چھوٹے عمر کے ہی لڑکے کیوں نہ ہوتے، وہ اپنی جگہ سے اڑ جاتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی جگہ سے اڑ جاتے، اٹھ کر اس کا استقبال کرتے اور اس کی تمام ضروریات کو پورا فرماتے، اور ان میں سے بعض سے کہتے جب بھی آپ کی کوئی حاجت ہو تو مجھے لکھ کر بھیج دیا کریں،
کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے کہ وہ آپ کو میرے سامنے دروازے پر یوں دیکھے اور وہ کہتے روئے زمین پر اس وقت کوئی گھر بھی میرے نزدیک آپ سے زیادہ محبوب نہیں ہے اور تم مجھے اپنے گھر والوں سے زیادہ محبوب ہو۔ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ان سے درخواست کیا کرتے تھے کہ وہ میدان حشر میں ان کے لیے شفاعت فرمائے۔ دیکھیے آپ یہ سب کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ کون ہے یہ؟ امام حسن رضی اللہ عنہ کے شہزادے حضرت عبداللہ۔ یہ ایک دن حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفۃ المسلمین کے پاس آئے جبکہ وہ ابھی نوعمر تھے، کم عمر تھے اور ان کے سر پر زلفیں تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی نشست سے اٹھ کر ان کا استقبال کیا اور ان کی جملہ حاجتوں کو پورا کیا، پھر ان کے پیٹ کی طرف ایک چھوٹا سا کیا کہتے ہیں چوب لگائی آہستہ سے۔ انہیں تکلیف ہوئی اور کہا میں نے اسے آپ کے پاس شفاعت کی یاد دہانی کے لیے چھوڑا ہے۔ جب وہ شہزادے چلے گئے تو انہیں اس کام پر جو آپ نے چبایا آہستہ سے اس کام پر ملامت کی گئی۔ عمر بن عبدالعزیز کو لوگوں نے ملامت کی تو انہوں نے کہا مجھ سے ثقہ راوی نے بیان کیا ہے کہ گویا کہ میں وہ حدیث خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رہا ہوں، بے شک فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جو چیز اسے خوش کرتی ہے وہ مجھے خوش کرتی ہے، اور میں جانتا ہوں کہ اگر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا زندہ ہوتی تو ان کی حاجات پوری کر کے جو سلوک میں نے ان کے بیٹے کے ساتھ کیا یہ انہیں ضرور خوش کرتا۔ لوگوں نے کہا آپ کا شہزادے کے پیٹ کو اس طرح سے چبانا، ہلکے سے چوب لگانا اور انہیں وہ کچھ کہنا جو آپ نے کہا ہے، اس کا ماجرا کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا اہل بیت کی مدح سرائی کرو، تعریف کرو کہ بنو ہاشم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جس کے پاس شفاعت کا حق نہ ہو، اور میں امید کرتا ہوں کہ مجھے شفاعت نصیب ہوگی۔ سے امام اصبہانی اور قاضی ایاز نے بھی روایت کیا۔ حضرت عبداللہ بن حسن بن حسین رضی اللہ عنہ بیان فرماتے کہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے پاس اپنی کسی غرض سے آیا تو انہوں نے مجھ سے کہا جب آپ کو کوئی حاجت ہو میرے پاس قاصد بھجوا دیا کرے یا لکھ کر بھیج دیا کرے، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے کہ وہ آپ کو میرے دروازے پر دیکھے۔ دیکھیے آپ اس کو علامہ حافظ سخاوی نے بھی روایت کیا ہے۔ سخاوی کہتے ہیں حضرت سیدہ کائنات فاطمہ یہ کیا کہتے ہیں حضرت مولا کائنات کی ایک بیٹی ہے، نام ان کا فاطمہ ہے، حضرت فاطمہ بنت علی بن ابی طالب۔ وہ فرماتی ہیں میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے پاس کسی کام سے گئی جبکہ وہ مدینے کے امیر تھے۔ انہوں نے اپنے پاس ہر موجود شخص کو باہر بھیج دیا اور کہا اے علی کی بیٹی، اے علی کی شہزادی، اللہ کی قسم روئے زمین کا کوئی گھرانہ بھی مجھے آپ کے گھرانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے، اور آپ میرے نزدیک میرے گھر والوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ دیکھیے آپ حضرت علی کی ایک بیٹی ہے، نام فاطمہ ہے، ان سے آپ نے فرمایا کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوج مطہرہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے وصال کے بعد مولا کائنات نے دیگر بھی نکاح فرمائے تھے، ان ازواجات میں سے فاطمہ نامی ایک صاحبزادی آپ کی ہے۔ انہوں نے یہ واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ اب دیکھیے آپ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تابعین، دیکھیے ان کا کیسا اہل بیت اطہار سے حد درجے تعظیم، توقیر اور ان کا ادب اور احترام کیسا بجا لایا کرتے تھے۔ اب آئیے ائمہ اربعہ، اس میں امام اعظم
حنفی مسلک کے امام، ہم سب حنفی ہیں، ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ اہل بیت کی بہت زیادہ تعظیم فرماتے ہیں، اور ان میں سے جو مستور الحال اور جو غیر مستور الحال، ان تمام پر خرچ کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے تھے، یہ خرچ ان پہ کرتے اور اللہ سے قریب ہونا چاہتے، حتیٰ کہ کہا گیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے ان میں سے ایک مستور الحال فرد کو 12,000 درہم بھجوائے، اور وہ اپنے شاگردوں کو بھی اس پر ابھارتے تھے۔ کون؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ۔ دیکھیے کیا ضرورت ہے سب کرنے کی، بات کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کے پاس علم ہے، ایمان ہے، توحید کیا کہتے تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، سب کچھ ہے، فقہ کے امام ہے، جید امام ہے، اور کئی شاگرد ہیں، آخرت کے لیے کہ یہ کافی نہیں ہے؟ لیکن آپ مستور الحال اہل بیت اطہار کے ان خانوادوں کے ساتھ، سادات کرام کے ساتھ جو تعظیم آپ فرماتے ہیں۔ مزید آیا ہے الملل والنحل میں، امام شہرستانی نے کہا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے امام محمد بن عبداللہ بن حسن المثنی بن حسن المجتبی بن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، کون ہے یہ؟ مولائے کائنات کے شہزادے امام حسن، ان کے شہزادے حسن مثنی، ان کے شہزادے عبداللہ، ان کے شہزادے محمد، کون ہے یہ؟ محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے والد۔ آپ جو نفس زکیہ کے نام سے معروف ہیں، ان سے بیعت کی ہوئی تھی، کنہوں نے بیعت کیا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ امام محمد الباقر سے بیعت کی۔ جب اس معاملے کی خبر عباسی خلیفہ منصور کو ہوئی تو اس نے انہیں عمر قید میں ڈال دیا، زندگی بھر کے لیے قید میں ڈال دیا، چنانچہ اسی قید میں ان کا وصال بھی ہو گیا۔ کون؟ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ۔ دیکھیے آپ کس بات پر اس نے قید میں ڈال دیا، آپ کو جیل میں ڈال دیا۔ عباسی خلیفہ منصور نے کس بات پر؟ صرف اس بات پر کہ اہل بیت کے شہزادے امام محمد الباقر کے ہاتھ میں انہوں نے بیعت کی تھی، یعنی ان کو اپنا پیر مانا اور اپنے آپ کو ان کا مرید مانا، یعنی انہی کو اپنا سب کچھ مانا، امیر مانا، پیر مانا، شیخ مانا، امام مانا، سب کچھ مانا، بیعت کی انہوں نے، ان کے ہاتھ پر اپنے آپ کو بیچ دیا، ان کی غلامی کو اختیار کر لی انہوں نے، جبکہ خلیفہ ہے عباسی خلیفہ منصور، وہ دیکھ رہا ہے میں خلیفہ ہوتے ہوئے اتنے بڑے وقت کے امام محمد الباقر کی غلامی اختیار کر لی ہے، ان کو اپنا امیر مانتے ہیں، ان کو اپنا پیر مانتے ہیں، اپنا شیخ مانتے ہیں، اپنے استاد مانتے ہیں۔ خلیفہ اپنے وقت کے خلافت پر، اپنے خلیفے کے منصب پر ہے، اس کو اس کے منصب میں دیکھتے ہوئے، اپنے منصب میں رہتے ہوئے اس کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ امام محمد الباقر کے ہاتھوں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کر لیتے۔ اس نے کیا کیا؟ قید خانے میں ڈال دیا، عمر بھر کے قید میں ڈال دیا، اور اسی میں آپ کا وصال ہو گیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے خلیفہ منصور کے دور میں امام محمد بن عبداللہ کی بیعت کی۔ جب امام محمد نفس زکیہ مدینے میں شہادت ہو گئی تو بھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اسی بیعت پر قائم رہے، اور آپ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اہل بیت کی موالات کے قائل تھے، انہی کو اپنا مولا، انہی کو اپنے آقا، انہی کو اپنے امیر، انہی کو اپنے خلیفہ مانتے تھے۔ دیکھیے آپ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ مالکیہ فقہ کے امام ہیں، اہل بیت کی شدید تعظیم فرماتے ہیں، اور وہ ان کی محبت میں حد درجہ بڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کے چاہنے والوں میں سے تھے، اور ان میں سے تھے جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ اہل بیت کو دوسروں پر مقدم کرتے، دوسروں کو آگے رکھتے، اور ان کی خصوصیت اور فضیلت کا اقرار کرتے تھے۔ امام مالک کے اہل بیت سے محبت اور ان کی تعظیم کو سمجھنے کے لیے یہ ایک واقعہ کافی ہے۔ جعفر بن سلیمان میں دیکھو فقہ کے 4 اماموں سے امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک، امام اعظم ابو حنیفہ کا ذکر کیا، اب امام مالک کا ذکر کر رہا ہوں۔ واقعہ یوں ہے کہ جعفر بن سلیمان نے انہیں اس وقت مارا جب عباسی خلیفہ منصور نے انہیں گرفتار کر لیا تھا کہ وہ ان سے ان کے اعوذ باللہ کہنے کا بدلہ لے لیں۔ امام مالک نے فرمایا اللہ کی قسم جو کوڑا بھی میرے جسم سے لگ کر بلند ہوا میں اسے اسی وقت اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرابت کی بنا پر معاف کر دیتا تھا۔
اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ جب امام مالک کو کوڑے لگ چکے تو انہیں بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر لے جایا گیا، پھر لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، جب افاقہ ہو گیا تو انہوں نے کہا میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے مارنے والے کو معاف کر دیا ہے۔ پھر انہوں نے دوسرے دن فرمایا مجھے خوف ہے کہ کل میں انتقال کر جاؤں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں، چنانچہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اہل بیت میرے سبب جہنم میں داخل ہو جائے۔ یہ مطلب کیا ہے؟ آپ اہل بیت اطہار سے بے انتہا تعظیم، بے انتہا محبت فرماتے، اور امام شافعی رضی اللہ عنہ یہ بنی ہاشم سے مسلک شافعی کے امام، فقہ کے 4 مسلک ہیں، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی۔ میں امام اعظم ابو حنیفہ کا سنا، امام مالک کا سنا، اب امام شافعی رضی اللہ عنہ کا قول سنیا۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ بھی ان کے متعلق، اہل بیت اطہار کے متعلق صحیح اور بہت خوبصورت عقیدت رکھتے تھے اور محبت بھرے جذبات رکھتے تھے، اور ان کے بارے میں حد درجہ جذبات محبت کا اظہار کرنے کی وجہ سے کہا گیا کہ وہ شیعہ ہے، رافضی۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ پہ الزام لگایا گیا، خوارج نے ان سے حسد اور بغض کرتے ہوئے انہیں رافضیت کی طرف منسوب کر دیا۔ اس بارے میں وہ خود فرماتے ہیں، ان کے الفاظ ہیں یا راکبا قف بالمحصب من منا واہتف بقاطن خیفها والناہض سحرا اذا فاض الحجیج الى منا فیضا كالملتطم الفرات الفائض ان كان رفضا حب آل محمد فلیشهد الثقلان انی رافضی۔ دیکھیے آپ کیا فرما رہے امام شافعی رضی اللہ عنہ، اے سوار تم مینا میں محسب کے مقام پر ٹھہرنا۔ آپ فرما رہے محسب کے مقام پر ٹھہرنا اور اس کے نشیب و فراز میں بسنے والوں سے پکار کر کہنا اس وقت کہ جب حاجی مینا کی طرف رواں دواں ہوں جیسے دریائے فرات کا ٹھاٹے مارتا ہوا پانی۔ یہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرنا رافضیت ہے تو جن و انس گواہ ہو جاؤ، جنات اور انسانوں گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں۔ اسے امام ابن عساکر نے بیان کیا۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ سے کہا گیا لوگ کہتے ہیں کہ آپ شیعہ ہیں، تو انہوں نے فرمایا میری اور ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک شاعر نے کہا، نصیب شاعر نے کہا وما زال کتمانی کی حتی کأننی لرجع جواب السائلی عنکی اعجم۔ کہ شاعر نصیب کیا کہتا ہے، میرا معاملہ تجھ سے مسلسل پوشیدہ رہا حتیٰ کہ میں تیرے بارے میں سوالات کے جوابات دینے سے قاصر ہوں۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ شاعر نصیب نے اس طرح کہا لِأَسْلَمَ مِنْ قَوْلِ الْوُشَاةِ وَتَسْلَمِ سَلِمْتِ وَهَلْ حَيٌّ عَلَى النَّاسِ يَسْلَمُ۔ ابو نعیم نے روایت کیا تاکہ چغل خوروں کی بات سے محفوظ رہو اور تو بھی محفوظ رہے، کیا کوئی ایسا زندہ شخص ہے جو لوگوں کی تنقید سے سلامت رہا ہو؟ امام شافعی رضی اللہ عنہ نے شاعر نصیب کے ان اشعار کو آپ نے جواباً فرمایا جو لوگوں نے کہا کہ آپ رافضی ہو گئے اس طرح سے کہہ رہے ہیں، تو آپ نے جواباً یہ فرمایا۔ اب دیکھیے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہل بیت اطہار سے محبت کا کیا عالم ہے۔ خطیب بغدادی نے امام عبداللہ بن احمد بن حنبل سے روایت کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد کا یہ عمل دیکھا ہے۔ خود امام احمد بن حنبل کے بیٹے روایت کر کے فرما رہے میں نے اپنے والد کا یہ عمل دیکھا ہے کہ قریش میں سے جب بھی کوئی بزرگ اور نوجوان یا ان کے علاوہ اشرف میں سے کوئی آتا، یعنی اہل بیت اطہار سادات کرام میں سے کوئی آتا، تو وہ مسجد کے دروازے سے اس وقت تک باہر نہ نکلتے جب تک کہ انہیں رخصت نہ کر دیتے، جب تک کہ انہیں رخصت نہ کر دیتے۔ پس وہ باہر نکلنے میں انہیں مقدم کرتے تھے، پھر ان کے بعد خود باہر نکلتے تھے۔ دیکھیے آپ مسجد سے باہر نکلتے وقت بھی اہل بیت اطہار سادات کرام کو پہلے نکلنے کا موقع دیتے، یعنی جب تک کہ سادات کرام باہر نہ نکل جاتے تب تک وہ باہر نہیں نکلتے تھے۔ کیا ہے یہ سب باتیں؟
یہ سب اہل بیت اطہار کی محبت آج ہم اور آپ نہیں، یہ ہم سے قریب میں گزرے ہوئے 100-200 سال 500 سال پہلے واقعات نہیں ہیں، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں، تابعین تبع تابعین کے دور میں جن اماموں کی آج بھی مسلمان تقلید کرتے ہیں۔ ہم اہل سنت کے مذہب کے اعتبار سے جو 4 امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ اجمعین، جن کو ائمہ اربعہ کہتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں پورے حوالے کے ساتھ، پورے دلائل کے ساتھ کہ یہ کس طریقے سے اہل بیت اطہار کی محبت فرماتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کے بیٹے کیا فرما رہے ہیں کہ رأیت ابی اذا جاءہ الشیخ والحدث من قریش او غیرہم من الاشراف، یہ شریف لوگوں کی جمع کو اشراف کہتے ہیں۔ آپ کو معلوم عرب میں سیدوں کو شریف کہتے ہیں، الشریف، اور بہت زیادہ شریف لوگ، بہت سارے سادات کو اشراف کہتے ہیں۔ آج بھی بارگاہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جتنے سادات کرام سجادگان گزرے ہیں ان کو نقیب الاشراف کہتے ہیں، کیونکہ وہ سیدوں کے نگہبان، وہ سید خاندانوں میں سے ہیں۔ اشراف سے مراد سید، بہت سارے سید کو اشراف کہتے ہیں، ایک سید کو شریف کہتے ہیں، بہت سارے سیدوں کو اشراف کہتے ہیں۔ بغداد میں اشراف کہتے ہیں، عرب میں اشراف کہتے ہیں، یمن میں حبیب اور حبائب کہتے ہیں، ہم یہاں سید سید کہتے ہیں، کسی دور میں ان کو میر بھی کہتے ہیں۔ یہ سب سادات کرام کو تعظیماً ایک نام دیا جاتا، ہر علاقے کے ایک نام دیے جاتے ہیں۔ کیرلا میں تنگل کہتے ہیں، ہر علاقے میں، بعض جگہوں پر باپو کہتے ہیں۔ یہ سب کیا سادات کرام کے لیے ایک تعظیماً نام دیا جاتا ہے۔ تو یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ او غیرہم من الاشراف لا یخرج من باب المسجد حتی یخرجہم فیکون ہم یتقدمونہ ثم یخرج بعدہم۔ اب ذرا غور فرمائیے، آپ خود نہیں نکلتے جب تک کہ سادات کرام مسجد سے باہر نہیں نکل جاتے، نہیں بڑھتے، جیسے ان کو دیکھا انہوں نے یہ بھی آ رہے ہیں، پیچھے ہٹ گئے، ان کو آگے جانے دیتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے بزرگ لوگ جیسے ہمارے ساتھ مسجد سے باہر نکل رہے ہیں یا مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، رک جاتے ہیں، ان کو پہلے آگے بڑھنے دیتے، بعد میں ہم پیچھے جاتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کا معمول رہا ہے کہ سید جتنے سادات کرام ہیں، سید حضرات ہیں، اشراف ہیں، وہ جب بھی مسجد سے باہر نکلتے ہوئے دیکھتے تو آپ رک جاتے، پہلے انہیں جانے دیتے، بعد میں خود نکلتے۔ امام سخاوی نے بیان کیا کہ ہم نے امام احمد بن حنبل سے روایت کیا ہے کہ عبد الرحمن بن صالح کے شیعہ ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ قربت اختیار کرنے پر انہیں ملامت کی جاتی تھی، تو فرماتے عبد الرحمن بن صالح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے افراد سے محبت کرتا ہے اور وہ ثقہ ہے۔ امام احمد بن حنبل پر ملامت کی جاتی تھی یہ کہہ کر کے کہ امام احمد بن حنبل کے متعلق کہ احمد بن حنبل وہ عبد الرحمن بن صالح کی قربت میں رہتے ہیں، کیونکہ عبد الرحمن بن صالح کے متعلق یہ عام ہو گئی تھی بات کہ وہ شیعہ ہو گئے، صرف اس بنیاد پر کہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے۔ مسلک حنبلی کے امام ہیں، فقہ حنبلی کے امام ہیں مذہب کے اعتبار سے، کہ آپ عبد الرحمن بن صالح کے صحبت میں رہتے تو آپ پر ملامت کی جاتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ آپ ان کی صحبت میں کیوں رہتے، جو شیعہ ہو گیا ہے، تو آپ پڑھ کے جواب دیتے کہ سنو، عبد الرحمن بن صالح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے افراد سے محبت کرتا ہے اور وہ ثقہ ہے، انہیں سچا ہے، محبت کرنے میں سچا ہے۔ اب دیکھیے، یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، حضرت عمر بن عبدالعزیز، اور پھر حضرات ائمہ اربعہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اہل بیت اطہار سے محبت کرنا، ان کی تعظیم کرنا، حد درجے ان کی تعظیم کرنا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے کیا خوب فرمایا، لولا السنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال مجھے میسر نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ وہ 2 سال کیا ہے، امام محمد الباقر، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہما، ان کی صحبت ان کو جو ملی تھی۔ آپ فرماتے ہیں
یہ 2 سال ان کی صحبت جو ملی ہے، یعنی ان کی خدمت گزاری اور ان کی غلامی اختیار کرتے ہوئے ان سے جو میں نے فیض حاصل کیا ہے، وہ جو علم ان کے صدقے میں، ان کی صحبت میں رہ کر کے مجھے جو حاصل ہوئی ہے، گر یہ علم مجھے نہ ملتا ہوتا، گر یہ 2 سال ان کے ساتھ گزارنے کے لیے میری زندگی میں موقع نہ ملا ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، وقت کے امام۔ آج ہم سب حنفی ہو کر کے فخر کرتے ہیں، ہم سنی ہیں، حنفی ہیں، الحمدللہ اللہ نے ہم کو سنی بنایا اور حنفی بھی بنایا۔ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے مسلک پر ہے، ان کے مذہب پر ہے۔ وہ امام فرما رہے ہیں 2 سال مجھے نہ ملے ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی عظمت دیکھیے، اہل بیت کی صحبت دیکھیے، صحبت کا فیضان دیکھیے، کیا فرماتے ہیں، میں ہلاک ہو جاتا۔ اب اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین کی فضیلت اور ان کی قرابت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت دار کی فضیلت کے متعلق ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت فرمائی اس کا ہم ذکر کریں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث پاک ہے، آپ اچھی طرح غور سے سنیں، یہ حدیث پاک۔ میں حدیث کی تلاوت بھی کر لیتا ہوں، پھر وقت مختصر ہے تو میں صرف حدیث کا ترجمہ سنا کر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ سنیے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، میرا جامدان جس سے میں آرام پاتا ہوں میرے اہل بیت ہے اور میری جماعت انصار ہے۔ دیکھیے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، ان کے بروں کو معاف کر دو اور ان کے نیکوکاروں کی اچھائی کو قبول کرو۔ دیکھیے آپ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام دونوں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر وصیت فرماتے ہوئے فرمایا کہ ان کے بروں کو معاف کر دو، ان کے نیکوکاروں کی اچھائی کو قبول کرو۔ اب یہ برے کہاں سے ہوں گے؟ انصار کا بھی ذکر فرمایا نا آقا کہ کہیں برائی ہو جائے، کہیں سے جو تمہاری نظر میں برائی نظر آ رہی ہے، حالانکہ حقیقت میں ان کے پاس کوئی برائی نہیں ہے، لیکن تمہاری نظر کا قصور ہوگا، تبھی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اشارتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں بتا دی کہ تم ان کی تعظیم کرو۔ اسے امام ترمذی نے، ابن ابی شیبہ نے بھی روایت کیا۔ امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، پھر طائف کا رخ کیا اور اس کا 8 یا 7 دن محاصرہ کیے رکھا، پھر صبح یا شام کے وقت اس سے پیچھے ہٹ گئے، پھر پڑاؤ کیا، پھر ہجرت فرمائی اور فرمایا، اے لوگو بے شک میں تمہارے لیے تم سے پہلے حوض پر موجود رہوں گا اور بے شک میں تمہیں اپنی عطرت کنبے کے ساتھ نیکی کی وصیت کرتا ہوں، بے شک تمہارا ٹھکانہ حوض ہوگا۔ اسے امام حاکم بن ابی شیبہ نے بھی روایت کیا اور امام حاکم نے کہا کہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے بیان ہے، بیان فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو میرے بعد میرے اہل بیت کے لیے بہترین ہے۔ دیکھیے آپ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم میں سے بہترین وہ ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے جو میرے بعد میرے اہل بیت کے لیے، میرے اہل بیت کے لیے بہترین ہے۔ سے امام حاکم نے ابو یعلا نے بھی روایت کیا۔ حضرت عبداللہ بن حنطب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہفہ کے مقام پر ہم سے خطاب فرمایا اور فرمایا، کیا میں تمہاری جانوں سے بڑھ کر تمہیں عزیز نہیں ہوں؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا، میں تم سے 2 چیزوں کے بارے میں سوال کرنے والا ہوں، قرآن اور میری عطرت اہل بیت کے بارے میں۔ تم آگاہ ہو جاؤ کہ قریش پر پیش قدمی نہ کرو ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے، یعنی ان سے آگے نہیں بڑھنا، ان کے آگے جانے کی کوشش نہیں کرنا، تم گمراہ ہو جاؤ گے، اور انہیں سکھاؤ کہ وہ تم سے زیادہ علم والے ہیں، کہ ان میں سے ہر کوئی اپنے علاوہ 2 بندوں کے برابر علم رکھتا ہے، اور اگر قریش فخر نہ کرتے تو میں ضرور انہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے مقام و مرتبے کے بارے میں بتاتا،
قریش کے بہترین لوگ تمام لوگوں سے بہترین ہے۔ ذرا یہاں ایک بات غور کرنا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے تعظیم اور تکریم کی بات فرمائی، قریش کے متعلق تعظیم اور تکریم کی بات فرمائی، اہل بیت اطہار کے متعلق تعظیم و تکریم کی بات فرمائی۔ اب دیکھیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو اپنے اہل بیت اطہار اور اپنے رشتہ داروں سے محبت کی ترغیب دلا رہے ہیں۔ کس طریقے سے؟ حضرت امام زین العابدین اپنے والد امام حسین کے واسطے سے اپنے دادا مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، ہاتھ پکڑ کے فرمایا، جس نے مجھ سے اور ان دونوں سے محبت کی اور ان کے والد اور ان کے والدہ سے محبت کی، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے منزل پر ہوگا۔ حدیث کے الفاظ معلوم کیسے؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بید حسن و حسین فقال من احبنی واحب هذین واباہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام احمد بن حنبل، امام ترمذی، امام طبرانی، آجری، مقدسی، ان تمام نے صحیح حسن سند کے ساتھ، امام آجری اور امام مقدسی انہوں نے بھی سند، ایسی سند جو حسن ہے اس کے ساتھ روایت کی۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض قریش جب آپس میں ملتے ہیں تو مسکراتے چہروں کے ساتھ ملتے ہیں، اور جب ہم سے ملتے ہیں تو جذبات سے عاری، ایسے عجیب چہروں سے ملتے ہیں جن سے ہم ناآشنا ہوتے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر شدید جلال میں آ گئے اور فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، کسی بھی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر تم اہل بیت سے محبت نہ کریں۔ ذرا حدیث کے الفاظ پہ غور کرنا بزرگوں، کیا الفاظ ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فغضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبا شدیدا وقال والذی نفسی بیدہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ولرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا يدخل قلب رجل الایمان، کسی بھی آدمی کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا حتی یحبکم للہ ولرسولہ۔ اب یہ ذرا غور فرمانا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اہل بیت سے محبت جب تک نہیں کریں گے اس وقت تک کسی بھی شخص کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہوتا۔ دوسری روایت میں ارشاد فرمایا اللہ کی قسم کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ اور میری قرابت کی وجہ سے تم اہل بیت سے محبت نہ کرے۔ یہ بھی حدیث ہے کہ وفی روایت قال واللہ لا يدخل قلب امرئ ایمان حتی یحبکم للہ ولقرابتی۔ دیکھیے آپ، یہ روایتیں واضح طور پر بتا رہی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آقا یہ تعلیم اور تربیت بھی دے رہے ہیں کہ تم مجھ سے اور میرے اہل بیت سے محبت کرو، جب تک ان سے محبت نہیں کرو گے تمہارے دل میں ایمان داخل نہیں ہوگا۔ امام احمد بن حنبل اور امام نسائی، امام حاکم، امام بزار نے بھی بیان کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت جس کو امام ترمذی، امام طبرانی، امام حاکم نے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ سے جو اس نے تمہیں عطا فرمائی، اور مجھ سے اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے محبت کرو اور میرے اہل بیت سے میری محبت کی وجہ سے محبت کرو۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جب میرے اہل بیت سے کسی کو دیکھتے ہو تو گفتگو روک دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ یعنی میرے اہل بیت سے اللہ تعالیٰ کے لیے اور ان کی میرے ساتھ جو رشتہ داری ہے اس کی وجہ سے محبت نہ کرے۔ اللہ، امام ابن حاکم باجہ اور امام حاکم، امام بزار، دیلمی، یہ تمام روایت کرتے ہیں۔
اور امام مقدسی بھی روایت کرتے ہیں، اور انہی سے ایک اور حدیث پاک میں روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، وہ خیر کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ اللہ اور میری قرابت کی خاطر تم سے محبت نہ کرے، کہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يبلغ الخیر حتی یحبوکم للہ ولقرابتی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے آپ، ایک اور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، ان میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تم سے میری محبت کی خاطر محبت نہ کرے۔ کیا تم میری شفاعت کے سبب جنت میں داخل ہونے کی امید رکھتے ہو؟ تو بنو عبد المطلب اس کی امید نہیں رکھتے، یعنی وہ بدرجہ اولا میری شفاعت سے جنت کے امیدوار اور حقدار ہیں، بدرجہ اولا۔ اسے امام حاکم طبرانی روایت فرماتے ہیں، اور انہی سے مروی ایک اور روایت میں الفاظ ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تم سے محبت نہ کرے۔ کیا وہ میری شفاعت سے جنت میں داخلے کے خواہاں ہیں؟ تو بنو عبد المطلب اس کے خواہاں نہیں ہے، انہیں پہلے سے انہیں جنت مل جاتی ہے۔ حضرت ابو لیلہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی جان سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں، جان سے بڑھ کر میں محبوب نہ ہو جاؤں، اور میرے اہل و عیال اسے اپنے اہل و عیال سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں، اور میری طرح کنبہ خاندان اس کے کنبے سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، اور میری ذات اسے اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ اس کو امام طبرانی نے روایت کیا، امام بیہقی نے، امام دیلمی نے روایت کیا، اس کو حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ یہ روایت اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اور ابو لیلہ سے روایت ہے یہ حدیث پاک کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ دیکھیے آپ، یہ سب کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی کوئی بنیاد ہوتی ہے، اور اسلام کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت ہے۔ دیکھیں آپ، یہ بھی حدیث ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّ أَصْحَابِ رسول اللہ وَحُبُّ أَهْلِ بَيْتِهِ ذکرہ السیوطی والحوت۔ امام سیوطی نے بھی روایت کیا اس کو، اور کیا کہتے کنز العمال میں، پھر امام ہندی بھی بیان کرتے ہیں۔ اب دیکھیے آپ، یہ سب احادیث طیبہ ہے بزرگوں، اس سے بات واضح طور پر سمجھ میں آ رہی ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا حدیث ثقلین کہ میں تم نے دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کلام، دوسرا قرآن مجید، دوسرا میرا خاندان اہل بیت اطہار۔ کیوں قرآن مجید کے ساتھ اہل بیت اطہار کو جوڑا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں جوڑا ساتھ میں؟ آخری بات کہتے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، کیونکہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس کی تلاوت کرنے کے بعد کوئی حافظ بنتا ہے، کوئی قاری بنتا ہے، کوئی عالم بنتا ہے، کوئی مفتی بنتا ہے، کوئی متقی بن جاتا ہے، کوئی کچھ بن جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے اندر غرور آ جائے، اکڑ آ جائے، کبر آ جائے، بڑائی آ جائے، بڑا پن آ جائے کہ میں عالم بن گیا، میں زاہد بن گیا، میں حافظ بن گیا، میں قاری بن گیا، میں متقی بن گیا، میں سب کچھ ہو گیا ہوں۔ لیکن اسی گھمنڈ کو، اسی کبر کو، اسی غرور کو، اسی بڑائی کو روکنے کے لیے کہیں اس کی وجہ سے شیطان کی طرح گمراہ نہ ہو جائے، برباد نہ ہو جائے، مردود نہ ہو جائے، ہلاکت سے بچانے کے لیے پیارے آقا نے فرمایا قرآن کے ساتھ جوڑ کر اہل بیت کا ذکر کرتے ہوئے کہ تم ان کے دامن کو مضبوطی سے تھامنا، اس لیے کہ ان کی تم جب غلامی اختیار کرو گے تو تمہارے اندر بڑائی کا خیال ہرگز نہیں آئے گا۔ میں قرآن پڑھ کر کے، میں حدیث پڑھ کر کے، میں عالم ہو کر کے، میں قاری ہو کر کے، میں مفتی ہو کر کے، میں علامہ ہو کر کے، میں متقی ہو کر کے، میں نمازی ہو کر کے، میں حاجی ہو کر کے، میں بڑا سخی ہو کر کے، میں مجاہد ہو کر کے، میں غازی ہو کر کے، میں فلاں ہو کر کے، سب کچھ ہوگا، لیکن کہیں تجھے یہی غرور
تباہ اور برباد نہ کر دے۔ اس لیے اہل بیت کے دامن کو تھام لے، ان کی غلامی اختیار کر، ان کو اپنا آقا سمجھ اور خود کو ان کا غلام سمجھ، تب کہیں تیرے اندر اس طرح کا گھمنڈ اور کبر اور غرور نہیں آ سکتا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کیا فرماتے ہیں؟ طریقت کیا ہے؟ طریقت کیا ہے؟ طریقت معلوم؟ شریعت ظاہری اعمال کو سنوارنے کا نام ہے۔ ظاہری اعمال میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں آنی چاہیے، یہ شریعت ہے۔ اپنے جسم کو پاک و صاف رکھنا، نماز کے طور طریق، ظاہری جو بھی اعمال کے جو بھی ظاہری شکل و صورت ہے ان تمام کی حفاظت کرنا، یہ شریعت ہے۔ اور طریقت کیا ہے؟ دل کو سنوارنا ہے۔ کیا فرماتے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ؟ طریقت کیا ہے؟ طریقت حسن اخلاق کا نام ہے اور محبت اہل بیت کا نام ہے۔ بس یہ دو باتیں کہی آپ، صرف دو باتیں کہی، حسن اخلاق اور اہل بیت کی محبت، یہ کافی، یہی طریقت ہے۔ یعنی طریقت اس کے اخلاق کو سنوارتی ہے، کردار کو سنوارتی ہے، اس کے اندر حسن کو لاتی ہے، اس کے اندر خوبصورتی کو لاتی ہے، اور اہل بیت کی محبت اسے کامل کر دیتی ہے۔ اہل بیت کی محبت کبھی کسی کے اندر کبر، غرور، گھمنڈ نہیں پیدا کرتی، کیونکہ وہ اہل بیت کو اپنے سے اعلیٰ سمجھتے ہیں، اپنے سے آگے سمجھتے ہیں، اپنے سے کامل سمجھتے ہیں، اپنے سے زیادہ اچھے سمجھتے ہیں۔ اہل بیت کے متعلق اگر کوئی محبت کو اپنے دلوں میں بسا لیا تو انہیں کو ہمیشہ اپنے سے آگے سمجھتا ہے، انہیں کو اپنے سے اعلیٰ سمجھتا ہے، انہیں کو اپنے سے افضل سمجھتا ہے، انہیں کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو ان سے اچھا سمجھنے کی کوشش نہیں کر سکتا۔ اگر اس کے اندر یہ خیال آ جائے کبھی بھی میں ہی سب سے اچھا ہوں، تو سمجھ لو کہ اس کے اندر اہل بیت کی محبت ہی نہیں ہے، وہ گمراہ ہے اور وہ مردود ہے، وہ بھٹک رہا ہے اور وہ در بدر بھٹکتا ہوا ملعون ہو جائے گا۔ یزید کا تو یہی معاملہ تھا۔ کیا کیا انہوں نے اہل بیت اطہار کے ساتھ، مولا حسین کے ساتھ؟ اور یہ کرنے والے ایسے ویسے نہیں تھے۔ کون تھے؟ بڑے بڑے صحابی رسول کے اولاد تھے، بیٹے تھے، ان کے بچے تھے۔ نماز پڑھی انہوں نے، دستار باندھا انہوں نے، داڑھی رکھا چہرے پر، اور وہی نماز میں، اسی نماز میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہا، نبی پر ان کی آل پر درود و سلام بھیجا۔ لیکن اسی نماز کی اکڑ نے، اسی اعمال کی اکڑ نے اہل بیت اطہار کی تعظیم کرنا انہیں نہیں سکھایا۔ جبکہ اہل بیت اطہار کی تعظیم کریں گے، ان کے دامن کو تھام لیں گے، تو یہ اکڑ ان کے اندر پیدا نہیں ہوتی تھی۔ ایک طرف وہ فاسق و فاجر تھے، دوسری طرف عبادتیں تو تھی، باوجود اس کے دنیا کی محبت، مال کی محبت، حشمت کی محبت، منصب کی محبت اتنی ان کے دلوں کے اندر رچ بس گئی تھی کہ اہل بیت کی محبت ان کے دلوں سے نکل چکی تھی۔ باوجود یہ کہ وہ بعض اس میں سے شریعت پر عمل پیرا تھے، صحابہ کے اولاد میں سے تھے، نمازیں بھی ہو رہی تھی، رکوع بھی ہو رہا تھا، سجدے پہ سجدہ بھی ہو رہا تھا، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ پہ حملہ کرنے کے لیے، ان پر ان کو اذیت دینے کے لیے، ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے، ان کو شہید کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ صرف اور صرف اہل بیت اطہار کے دامن کو انہوں نے نہیں تھاما، ان کی محبت کو اپنے دلوں میں نہیں بسایا۔ بزرگوں، آج بھی ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اہل بیت اطہار سے سچی محبت کیا کریں، حقیقی محبت کیا کریں۔ یہ مت سمجھو کہ ان سے محبت کرنا شیعیت ہے، رافضیت ہے۔ خدا کی قسم یہ رافضیت نہیں ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ابھی جس حدیث پاک کی میں نے تلاوت کی کہ آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ لِكُلِّ شَيْءٍ اساس، ہر چیز کی ایک بنیاد ہے، وہ اساس الاسلام، اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ حب اصحاب رسول اللہ وحب اہل بیتہ، اصحاب رسول، صحابہ کرام کی محبت اور اہل بیت اطہار کی محبت۔ الحمدللہ ہم صحابہ کرام کی عزت کرتے ہیں، اہل بیت کی محبت کرتے ہیں، ہم صحابہ کرام کی تعظیم کرتے ہیں اور اہل بیت اطہار سے عشق کرتے ہیں۔ عزت صحابہ کرام کی، محبت اہل بیت سے۔ ہم دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑنے والے نہیں، دونوں کو ہم پکڑے ہوئے ہیں۔ ہرگز یہ نہیں ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم رافضی نہیں، ہم شیعہ نہیں ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ ہم صحابہ کرام کی عزت کرتے ہیں اور اہل بیت سے حد درجہ محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔
उनसे जितनी मोहब्बत करते किसी और से नहीं करते, बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। यही हमारी पहचान है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए बुजुर्गों, अहले बैत की मोहब्बत करो। मोहब्बत करने के बाद हमारे अंदर बहुत सी तब्दीलियाँ आती है, हमारे अखलाक में, हमारे किरदार में, हमारे अमाल में, हमारे जाहिर में, हमारे बातिन में, हर चीज में। तरीक़त उसी को कहा गया, शाह वली अल्लाह मुहद्दिस अली फरमाते हैं, बस हुस्न अखलाक और मोहब्बत अहले बैत का नाम तरीक़त है। तरीक़त बस उसी दो चीजों से हासिल होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमको अहले सुन्नत से बनाया और अहले बैत अतहार, उनके खानवादे सादात किराम के पीरों के निस्बतों से भी हमें वाबस्ता किया। हम ऐसे वैसों के पीरों के हाथ में बैत नहीं किए, हम उन पीरों के हाथ में बैत किए हैं जिनके सीनों में मोहब्बत अहले बैत है और इज्जत सहाबे किराम है, हम उनके हाथ पर बैत किए। और फिर जो आले रसूल है, औलाद अली है, हसनी हुसैनी है, गौसे पाक की औलाद में से है, जीलानी है, फिर उन पीरों का क्या कहना, नूर नाला नूर। हम उनके हाथों पर जब बैत कर लेते हैं तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बेड़ा पार है। हम हकीकी सिरात मुस्तकीम पर है, हम हकीकी दीन पर है, हम सिरात मुस्तकीम पर अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह दर्स का सिलसिला जारी रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ है जो कुछ के हमने कहा सुना यकीन अता फरमा, अमल की तौफीक अता फरमा। आमीन बिजाही सय्यिदुल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।